فیصل چودھری صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک دوسرے کے خلاف ہماری سیاسی قیادت برسر پیکار نظر آ رہی ہے ایک ایسی صورتحال میں جب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے سب کو۔ علی محمد خان صاحب کا جو مطالبہ ہے وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع اسمبلی فورم پر آئیں اور آ کر جواب دیں کہ دہشت گردی کیسے شروع ہوئی، جبکہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی تھی، غلط پالیسی تھی افغانوں کو دوبارہ پاکستان میں لا کر بسانے کی، جس کی وجہ سے دہشت گردی کی نئی لہر دوبارہ پاکستان میں شروع ہوئی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی محمد خان کا مطالبہ بالکل جائز مطالبہ ہے، اور جو گیون سچویشن ہے، جس قسم کی ایک سیریس اٹیک ہوئی ہے پاکستان کے اوپر بلوچ علیحدگی پسندوں کی طرف سے، اس کا ایک متفقہ جواب دینا تو ضروری ہے۔ فیصل صاحب ایک بات جو ہے نظر انداز نہیں کی جا سکتی، وہ یہ جو حکومت کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ٹرولرز ہیں ان میں اور بھارتی میڈیا میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا، اس پر کیا آپ جواب دیں گے؟ یہ الزامات ہی ہیں نا۔ دیکھیے ابھی تک آپ کوئی ایسا آفیشیل اکاؤنٹ بتائیے کہ کوئی ہینڈل آپ بھی بتائیے کہ یا حکومت جو ہے حکومت بھی بتائے کہ فلاں فلاں نے اس میں ٹرول کیا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ شامل ہے۔ راولہ صاحب، بلوچستان بڑا سافٹ ٹارگٹ آج کل دہشت گردوں نے بنایا ہوا ہے، صوبائی حکومت کی کتنی ذمہ داری ہے امن و امان کی بحالی میں یہاں پر؟ آپ کو شاید بلوچستان میں کوئی صوبائی حکومت نظر آتی ہوگی، ہمیں تو بلوچستان میں کوئی صوبائی حکومت نظر نہیں آتی۔ کچھ چند افراد کا ٹولہ ہے جنہوں نے بلوچستان کے اندر لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب، یہ تو آپ تنقید کر رہے ہیں، جب تک بی این پی مینگل حکومت کا حصہ تھی تب تک آپ لوگوں کو بھی سب کچھ اچھا نظر آتا ہے۔ میں یہی تو کہتا ہوں، پھر آپ لوگ پولیٹیشین اپنے آپ کو بڑی سے میں آتا ہوں، آپ نے میرے خیال میں شاید بلوچستان نیشنل پارٹی کی نہ بلوچستان نیشنل پارٹی حکومت میں رہی ہے نہ کسی کا اتحادی رہا ہے۔ ہم عمران خان صاحب کے بھی اتحادی تھے بلوچستان کے انہی بنیادی مسائل کے حل کے حوالے سے۔ ہم نے ان سے کوئی وزارت نہیں لی، ہم نے ان سے کوئی پارلیمانی سیکرٹری کا عہدہ نہیں لیا، نہ ہم نے ان سے وزارت اعلیٰ لی۔ ہم اس وقت بھی جب ان نکات کے ساتھ گئے تھے، وہ نکات تھے دراصل بلوچستان کے اندر اعتماد سازی کے، جن کو ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے سامنے رکھے۔ عمران خان صاحب کے بس میں جتنا تھا وہ کر سکے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اور پھر جب حکومت سے ان کی واپسی شروع ہوئی تو اس میں پہلے بی این پی مینگل ہی الگ ہوئی نا، دیکھیں پھر، اور پھر جب پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم نے جو حکومت بنائی تھی اس میں آپ لوگ آگے تھے۔ ایک منٹ، بلوچستان نیشنل پارٹی کیوں ان سے الگ ہوا؟ ہم تو بہت پہلے الگ ہوئے جب عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف نہیں آئی تھی۔ ہم ان سے اسی لیے الگ ہوئے کہ ہم نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ جو 6 نکات معاہدے سائن کیے ہیں، یہ نکات پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ مینگل صاحب ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ ابتدا آپ لوگوں نے کر دی تھی، اچھا پھر اس کے بعد پی ڈی ایم میں بھی آپ لوگ شامل ہوئے ان نکات کو لے کر؟ مجھے بات مکمل کرنے دیں، کیونکہ بلوچستان کے موضوع پہ زیادہ فوکس ہے، تو اسی لیے دیکھیں ہم نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ بلوچستان کے حوالے سے اگر اعتماد سازی کے ان اقدامات کو شروع کروا سکتے ہیں، تاکہ بلوچستان کے اندر ہمیں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت ہم اس آگ میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں ہم 6، 4، 7، 8 سیٹیں والے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے ایک پرنسپل اسٹینڈ لیا۔ لیکن حکومت گرانے، دیکھیے جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو پہلے آپ لوگ یہ الگ ہوئے تھے، پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم 4 سیٹوں والے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، ہماری وجہ سے عمران خان کی حکومت نہیں گری، عمران خان کی حکومت گری ہے، سب کو پتا ہے کس کی وجہ سے گری ہے۔ عمران خان کے بعد فیصل چودھری صاحب، کیا عدم اعتماد کی تحریک میں اگر بی این پی مینگل ابتدا نہ کرتی تو اتنا آسان ہوتا آپ لوگوں کی جو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی؟ فیصل چودھری صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ جی فیصل صاحب، بی این پی مینگل کا جو کردار سیاسی ہے بلوچستان میں، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ بلوچستان کی اگر وہ ان کی نمبرز تھوڑے بھی ہیں تو خاصر مینگل صاحب یا بی این پی کی جو حیثیت، سیاسی حیثیت ہے بلوچستان میں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب معاملات آگے بڑھانے چاہیے، معاملات کو پیچھے دیکھنے سے سیاست آگے نہیں بڑھتی ہے۔ اچھا، معاملات آگے بڑھانے کے حوالے سے فیصل صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جہاں پر مذمت بھی نہ کی جائے اور اپنی فوج پر چڑھائی کر دی جائے، ان کے ساتھ تو معاملات آگے نہیں بڑھائے جا سکتے، بہت مشکل ہے۔ تو پھر نہ بڑھائیں جی، تو پھر اپنی جو کارکردگی ہے وہ دکھائیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے سنجیدہ ہونا ہے تو پھر عظمہ بخاری میری بہن ہے، لیکن ان جیسی شخصیات کی تو پھر گنجائش نہیں ہے، یہ تو غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔